السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا چینل RAY ہارر اسٹوریز۔ دوستوں، آج آپ کے ساتھ دو واقعات گوشت گزار کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ دونوں واقعات پسند آئیں گے اور ان واقعات سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ دوستوں، اگر آپ کے ساتھ بھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہے تو آپ اس کو ہم سے ای میل کے تھرو شیئر کر سکتے ہیں۔ میرا ای میل ایڈریس ہے ryan4455@gmail.com، یا پھر آپ مجھے وائس نوٹس بھیج سکتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر پہ جو کہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ بڑھتے ہیں آج کے واقعات کی طرف۔ یہ واقعہ ہمارے دوست نے بھیجا ہے جنہوں نے اپنا نام شیئر نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے۔ میرا گھر قبرستان سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، تو ان دنوں میں قبرستان سے اکثر گزرا کرتا تھا۔ وہ قبرستان بہت بڑا تھا اور اس کے اندر کچا راستہ سا بنایا ہوا تھا جہاں سے بائک لے کر جایا جا سکتا ہے۔ وہ کچا راستہ قبرستان کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے قبرستان کے دوسرے دروازے کی طرف نکلتا تھا۔ جیسے قبرستان کا ایک سرا انٹر ہونے کے لیے تو دوسرا سرا دوسری طرف، تو وہ بیچ میں کچا راستہ بنایا ہوا تھا۔ میں دن میں وہاں سے گزرا کرتا تھا اور اکثر راتوں کو بھی وہاں سے ہی جایا کرتا تھا کیونکہ وہ ایک شارٹ کٹ بھی تھا۔ جیسا میں نے بتایا کہ میرا گھر قبرستان کے کافی قریب ہی تھا، تو میرا دل مضبوط تھا اور زیادہ ڈر بھی نہیں لگتا تھا۔ اب ایک دفعہ میں اور میرے اور 2 دوستوں نے پلان بنایا کہ ہم اپنے ایک دوست سے ملنے چلیں گے۔ خیال تھا کہ وہاں جا کے باتیں کریں گے، گیدرنگ کریں گے۔ اب میں اور میرے ساتھ 2 اور دوست اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب یہاں میں بتاتا چلوں کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اس قبرستان میں کچا راستہ ہے۔ ہم سب دوستوں نے سوچا کہ یہیں سے چلتے ہیں کیونکہ ہمیں جس دوست کے گھر پہنچنا تھا اس کا گھر بھی اس قبرستان کو کراس کرنے کے بعد بہت ہی نزدیک میں آ جاتا ہے۔ تو ہم نکل گئے اور اس دوست کے گھر پہنچ گئے جہاں ہمیں پہنچنا تھا۔ ہم سب دوستوں نے آپس میں بہت ساری باتیں کی اور بہت ہلا گلا کیا، جیسے نارمل ہر دوستوں کی گیدرنگس میں ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ہم کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں۔ خیر، جب ہم نے ٹائم دیکھا تو میرے باقی دوستوں نے بھی چلنے کا مطالبہ کیا جو میرے ہی ساتھ بائک پر آئے تھے۔ ہم اس کے گھر سے واپس آ رہے تھے اور ٹائم ہو رہا تھا غالباً قریب 12:30 سے 1 کے درمیان کا وقت ہوگا۔ ہم تینوں دوست ایک ہی بائک پر واپس آ رہے تھے، حالانکہ میرے دوستوں نے مجھے منع کیا کہ ہم اس قبرستان والے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے چلتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ بھائی تم جانتے ہو کہ یہاں سے ہمارا گھر بالکل سامنے ہی ہے اور ویسے بھی ہم بائک پر ہیں تو جلدی اس قبرستان والے راستے کو ہم کراس کر لیں گے۔ تو ہم قبرستان میں داخل ہو گئے۔ اس وقت لائٹ بھی نہیں تھی، صرف میری بائک کی ہیڈ لائٹ تھی جس سے میں راستہ دیکھ پا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ اب قبرستان میں ایک ٹرن آیا تو ٹرن کاٹتے ہی سب سے پیچھے جو بیٹھا تھا اس نے سیکنڈ والے کو زور سے پکڑ لیا۔ میرے دوست نے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے بھی پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے؟ اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ ہم دونوں اس کی حالت دیکھ کر کافی گھبرا گئے تھے۔ میں نے سپیڈ اور تیز کی اور جلدی اس قبرستان کو کراس کر کے روڈ پر آ گیا۔ تو جب جا کر اس میں تھوڑی جان میں جان آئی اور پھر وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگا کہ میں نے اس ٹرن پر ایک قبر سے ایک ایسی چیخ سنی کہ جیسے کوئی جانور کسی انسان کو چیر پھاڑ رہا ہو اور کھا رہا ہو۔ میں نے کہا کہ کس جگہ سے آ رہی تھی؟ چلو واپس چلتے ہیں، ہمیں تو نہیں آئی۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں چلو بس گھر چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ نیکسٹ ڈے جب ہم اس دوست کی خیریت لینے اس کے گھر گئے جو ڈر گیا تھا قبرستان میں، تو پتہ چلا کہ اسے تو بخار نے آ پکڑا ہے۔ اس نے اس واقعے کا بہت زیادہ اثر لے لیا تھا جس کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا۔ یہ تھا وہ واقعہ جو ہمارے لسنر نے ہمیں بھیجا۔ نام شیئر کرنے سے منع کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔
اب بڑھتے ہیں اگلے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمارے ایک بھائی نے ہمیں گلستان جوہر سے بھیجا۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جوہر کے جس علاقے میں میں رہائش پذیر ہوں، میں اس جگہ کا اور اس بلڈنگ کا نام نہیں بتانا چاہتا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس بلڈنگ کی ویلیو خراب ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے فلیٹ میں کچھ معاملات تھے جس کا صرف مجھے پتہ تھا، مگر وہ ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے بلکہ فائدہ ہی پہنچا رہے تھے۔ ایک دفعہ ہم سب گھر والے پکنک پر گئے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے تمام دروازوں کو لاک کیا، گھر کا مین سوئچ بند کیا، یعنی بجلی کا جو مین سوئچ ہوتا ہے وہ میں نے مین سوئچ بند کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے، تو میں نے احتیاطی طور پہ اپنے گھر کا مین سوئچ بند کر دیا تھا اور دروازے وغیرہ اچھی طرح لاک کر کے ہم چلے گئے۔ اور پکنک سے واپس آتے آتے رات ہو گئی۔ گاڑی سے اترتے ہی بچے اور میری وائف گھر کی طرف چلے گئے اور میں گاڑی سے سامان نکالنے لگا۔ میرے سامنے میرا ایک کزن سیڑھیوں سے اتر کر میرے پاس آیا اور وہ کافی پریشان حالت میں بس مجھے بکا بکا دیکھا ہی جا رہا تھا۔ میں نے اس سے سلام دعا کے بعد کہا کہ آؤ میرے ساتھ اوپر چلو، تو وہ بہت ہی پریشان حالت میں کہنے لگا کہ آپ ابھی آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں یار، بس وہ آج بچوں کے ساتھ پکنک کا پروگرام بن گیا تھا، تو اس لیے ہم صبح گئے تھے اور آنے میں لیٹ ہو گئے۔ تو وہ سر پکڑ کر وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا اور میں نے سامان پھینک کر اس کو سنبھالا، یہ سوچ کر کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ میرا کزن کہنے لگا کہ پھر وہ کون تھے جن کے ساتھ میں چائے پی کر آ رہا ہوں؟ میں نے کہا مجھے پوری بات بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ امی نے بھابھی کے لیے کچھ سامان بھیجا تھا کہ جا کر دے آؤ۔ جب میں آپ کے گھر پہنچا تو میں نے آپ کی بیل بجائی اور آپ کے بیٹے نے گیٹ کھولا اور مجھے اندر آنے کے لیے کہا۔ آپ لاؤنج میں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے اور بھابھی صفائی کر رہی تھی۔ آپ نے زبردستی مجھے چائے کے لیے روکا اور بہت ساری باتیں کی اور مجھے گیٹ تک سی آف کرنے بھی آئے، مگر جیسے ہی میں نیچے آیا اور میں نے آپ کو اور بھابھی کو گاڑی سے اترتے دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی۔ اگر آپ ابھی آئے ہیں تو اوپر میں کس سے مل کر آ رہا ہوں؟ وہ بہت گھبرایا ہوا اور پریشان ہو گیا، لیکن میں نے اسے حوصلہ دیا کیونکہ میں تو جانتا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی اندیخی مخلوق کی فیملی آباد ہے، اور اس سے ریکویسٹ کی کہ یہ بات خاندان میں سے کسی کو نہ پتہ چلے، ورنہ میری وائف اور بچے ڈر جائیں گے اور کسی حال اس گھر میں رہنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ مگر میں اس گھر کو کسی حال نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے ہم یہاں آئے ہیں مجھے کاروبار میں بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کو بھی 2-3 دفعہ ان کی خالہ اور ماموں ان کے گھر میں نظر آئے ہیں، مگر میں نے ان کی بات کو ٹال دیا کہ بچے شرارت میں ایسا کہہ رہے ہوں گے تاکہ میری وائف ڈر نہ جائے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دونوں واقعات پسند آئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیجیے گا اور کامنٹس میں اپنے محبت کا اظہار کیجیے گا، اور اگر میری ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی دبا دیجیے گا، تاکہ میں فیوچر میں جب بھی اس طرح کی انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو موبائل پر مل جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ہارر سٹوری میں۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔